बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ो, ये हमारा मुआशरा इकट्ठा रहने का है, इज्तिमाई माशरा है, कलेक्टिव लिविंग है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, मगर फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। तो आज जो है एक जिरगे में दो भाइयों के दरमियान घर की लड़ाई होती है, तो उसमें बैठे थे, बात हो रही थी। तो उन्होंने शिकवा किया कि हमारा ये बिरादरी जो है अच्छी नहीं, भाई जो है भाईचारा, छोटे छोटे चीज़ों पे हम लड़ रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। तो फिर शिकायत की कि ये भाई जो है पुराने ज़माने में बहुत अच्छी बातें होती थी, आजकल हम जो है रवादारी बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि ये भाई ऐसा नहीं, इंसान के साथ हिर्स लालच हमेशा से लगा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, अल्लाह ने उसको औलाद देना शुरू किया। तो आदम अलैहिस्सलाम नबी थे और उनके औलाद जो था वो नबी के औलाद थी। उस वक्त दुनिया में प्लाटों की कमी नहीं थी, ज़मीनों की कमी नहीं थी, हर चीज़ वाफर मकदार में था। अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें सबसे पहले पैदा की थी जो इंसान की ज़रूरत होती है, कोई बग़ैर मशक्क़त की थी। फिर भी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल ने आपस में लड़ाई की और एक ने जुल्म करके दूसरे को कत्ल किया। ये निज़ाम अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया है। आप देखते हैं, कुरान शरीफ में पढ़ते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उसके 12 बेटे थे। 12 में से 10 जो थे वो बड़े थे और 2 जो थे वो छोटे थे। एक तो बहुत छोटा था, बिन्यामीन उसका नाम था, और उससे थोड़ा बड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम था, वो भी बच्चे थे। ज़ाहिर है ये इंसान जो है ये छोटों के साथ प्यार करते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी उनके छोटे छोटे बच्चे होते, सब उसके साथ प्यार करते। अगर ऐसा ना हो तो फिर ये बका जो है ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने प्यार का मादा उनमें रखा है। तो फिर उन्होंने भी पैगंबर के याकूब अलैहिस्सलाम का औलाद थे। पैगंबर के औलाद तो सबसे ऊंचा होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे पहले जितने भी तकरीबन पैगंबर आए हैं, ज़्यादातर के औलाद जो थे वो नबी थे। तो फिर भी उनमें वो लालच आया, हिरस आया, और बात क्या थी कि वालिद जो है वो ज़्यादा तवज्जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे देते हैं, हमारे तरफ से कम मुतवज्जे है। और फिर उन्होंने मशवरा किया कत्ल करने के बहाना बना के, और फिर कत्ल तो न किया, और फिर उन्होंने एक अंधे कुएं में फेंका, और फिर अल्लाह ने उसको बादशाही दी। सब मजबूर हो के उनके पास गए। तो ये बात नई नहीं है, हमेशा से है, और सब ये बात लालच की है। जितने दुनिया में बादशाहत है, जहाँ भी है, वहाँ जो है ये ज़मीन जितनी भी होती है ये सब हुकूमत की होती है, किसी की भी नहीं होती। अरब कंट्री जितने भी है, किसी की भी ज़मीन नहीं। वहाँ की हुकूमत, बादशाहत जो भी है, वो जिसको चाहे दुकान के लिए दे, मकान के लिए दे। अगर उसने थोड़ा बहुत भी आगे पीछे किया तो ज़मीन भी चली जाती है, दुकान मकान सारा चला जाता है। तो इसलिए उनके पास ये कंट्रोलिंग टूल है कि जो भी थोड़ा नखरा करते हैं वैसा करते हैं। और फिर उनको पासपोर्ट देते हैं। वहाँ शनाख्ती कार्ड के बजाय पासपोर्ट होता है। जब भी बच्चा पैदा होता है उसके लिए सबसे पहले पासपोर्ट बनाते हैं। तो पासपोर्ट उससे वापस ले लेते हैं, बस वो कहाँ की भी न रहा, न किधर जा सकते न आ सकते। उनके तमाम हुकूक जो है वो सलब हो जाते हैं। इससे बहुत शरीफाना ज़िंदगी गुजारते हैं। आप देखेंगे अरब कंट्री में जहाँ भी देखें बहुत अमन है। माँ से वयस्क के बाहर से जो हमला हुआ वो अलहदा है, जैसे इराक़ पे हुआ और शाम पे हुआ, लीबिया पे हुआ, ये बाहर से हमले हुए हैं। इंटरनली वहाँ जो था कोई मसला नहीं पैदा हुआ।
تو یہ ہمیشہ سے آیا ہے. جو یورپ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ڈیولپ ہے، وہاں بھی یہ حال ہے. کسی کی زمین ہے نہ پلاٹ ہے، نہ کسی اس کو طرف دیکھتا ہے. مگر وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو وہ جو ہے مکان دیتے ہیں، اور جب تک وہ زندہ ہے اس کا مکان ہے، جب مر جائے مکان ختم، دوسروں کو ملے گا. تو میں کچھ عرصے کے لیے جرمنی میں تھا، ایک کورس کے لیے گیا تھا. تو یہ جرمن ساتھ بیٹھا تھا. وہاں آپ دو آوازیں سنیں گے، ایک ایمبولینس کی آواز آپ سنیں گے، اور ایک چرچ میں ان کا جو گرجا ہے جس میں عبادت کرتے، کبھی بھی نہیں جاتا، سالوں سال ادھر نہیں جاتے. وہ صرف لوگ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، اندر فوٹوگرافی کرتے ہیں. تو اس کے ہر گھنٹے کے بعد اس کی ایک آواز آتی ہے، وہ گھنٹی کی بہت زبردست قسم کے ردم سے آواز آتی ہے. جتنے بھی چرچ ہیں وہ اتنے نہیں ہیں، سارے شہر میں 4-5 چرچوں سے زیادہ نہیں، بڑے بڑے، بس وہ آج سے 2 سال 500 سال 1000 سال پہلے کی ہیں. نہ کوئی چرچ نیا بنتا ہے. تو وہ جرمن ساتھ بیٹھا تھا، گپ شپ لگا رہے تھے، ایسی دنیا جہان کی باتیں. تو میں نے اسے پوچھا، یار ایمبولینس کی آواز بہت آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور کوئی وہاں ہارن جو نہیں بجاتا، کوئی کسی طرف بھی آپ ہارن کی آواز نہیں سنیں گے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا somebody is dying and someone is happy. یعنی کوئی مر رہا ہے اور باقی خوش ہیں. میں حیران ہو گیا، بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک آدمی مر رہا ہے اور دوسرے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں بوڑھے لوگ ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے مکانات دیے ہوتے ہیں، تو یہ ابھی ایمبولینس میں ڈال کر کے یہ مرے گا کیونکہ آخری مرحلوں میں ہے، اور جو اس کا مکان رہے گا وہ دوسرے کو الاٹ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے بچوں کو ملے گا، بچے تو ہے نہیں، وہ پرندوں کے مانند ہیں. بس تھوڑا سا ماں نے اس کو پالا ہے، پہلے تو بچے وہ دیتے نہیں، اور اگر کسی کے بچے ہو جائے تو پھر اگر تھوڑا بہت پالا تو بس 18 سال یا 16 سال کے ہو کے وہ اڑ جاتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا. نہ وہ بچے کو پتہ ہوتا کہ میری ماں کون سی ہے، میرا والد تو خیر کسی کو بھی پتہ نہیں کہ میرا والد کیسا ہے. جیسے یہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں، تو ماں کا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں ہے، مگر اس کے والد کا پتہ نہیں چلتا کہ والد کون سا ہے. یہ کتی بلی کا آپ دیکھتے ہیں، ماں تو ہم سب کو معلوم ہے، مگر والد کا کوئی پتہ نہیں چاہیے والد کون ہے. تو ان کا جو یہ سسٹم ہے یہ تقریباً ختم ہوا. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں کچھ نہ کچھ، ہماری آزادی ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارا سب کچھ ہے. اس کے باوجود اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائیوں کا ہوگا، پرائے کے ساتھ ہمارا کیا کام؟ ایک گلی میں سے، راستے میں سے کوئی گزرتا ہے، اس نے سلام کیا، ہم نے وعلیکم السلام کیا، وہ بھی اچھا آدمی کیا، میں بھی اچھا آدمی بیٹھا رہا. زیادہ سے زیادہ گاؤ چائے پیو، پانی پیو، وہ بھی کہے جی خوش، آپ کو اللہ خوش رکھے. وہ بھی سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے جھوٹ کہا. کوئی بھی ایسی بات نہیں. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے رکھا ہے کہ ہم جو کام بھی ہو پھر وہ جرگے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے لوگ مطلب بوڑھے لوگوں کو بٹھاتے ہیں تاکہ ان کو ذہن بالکل سٹیبل ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتے. جس جرگے میں بھی جذباتی آدمی نوجوان بٹھاؤ گے وہ لڑائی پہ ختم ہوگا اور مار پیٹ ہوگی اور ان میں قتل و غارت ہوگا. اس لیے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو جرگے میں نہیں بیٹھاتے، ان کو کہتے کہ بھئی تم بس ہمیں اختیار دے دو، کام ہمارا ہے. تو تھوڑے سے مخلص اگر کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں. لڑائیاں بھی ختم، دشمنیاں بھی ختم، سب کچھ ختم، سب راضی. اگر اس کو کوئی نہ مانے اور عدالتوں تک جائے، بس پھر عدالتوں میں 10 سال 15 سال 20 سال فیصلے، ایک کورٹ سے دوسرا، دوسرے کورٹ سے تیسرا، تیسرے سے سیشن جج پھر جائے گا، پھر ہائی کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا. جتنے گھر میں پیسے رکھے وہ بھی ختم، جو پلاٹ تھا وہ بھی ختم، ہر چیز ختم، لڑائی جاری. تو الحمدللہ ہم سب کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کہ یہاں جو کچھ ہے یہاں برداشت کرو، یہاں کا تھوڑا سا نقصان اگر آپ کو مل بھی جائے تو کوئی بات نہیں، ورنہ پھر یہ وکیل یا عدالتیں بس ان کو پیسے دیتے رہو گے، تانوں میں دیتے رہو گے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. تو اسی طرح آج بھی وہ بات ہو رہی تھی
تو جب ایک آدمی نے تھوڑی سی آواز اونچی کی تو میں نے اس کو کہا دیکھو یہ وکیل جو ہے کم سے کم وکیل جو ہے وہ 50,000 مانگے گا، پھر دوسرا بھی وکیل پکڑے گا، پھر آپ جناب بس عدالتوں کے چکر لگاؤ گے، ہر تاریخ پیشی پہ جاؤ گے، وکیل کو پیسے دو گے، منشی کو دے گے، کاغذات یہ کم ہے یہ کم ہے یہ کم ہے، فیصلہ ہونا نہیں ہے، ٹینشن لوگے، یہ زندگی جو تمہاری تھوڑی بہت ہے وہ اسی مقدمے میں گزر جائے گی، بجائے اس کے یہاں فیصلہ کرو، اچھا ہے برا ہے بس مہینے بعد بھول جاؤ گے، اور جو کچھ ہے بس اللہ کے نام لے کے اس پہ فیصلہ کرو، اللہ بھی خوش، لوگ بھی آپس میں آپ خوش ہو جائیں گے، اور باقی زندگی جو بہت پرسکون گزرے گی۔ تو اگر اس پہ ہم عمل کریں، جو ہماری روایات ہے وہ ہو بہو دین کی طرف ہے، اگر ہم دین پہ چلیں گے تو پھر بھی کامیاب، روایت پہ چلیں گے تو الحمدللہ ہماری روایت جو ہے دین سے بہت ملتے جلتے ہیں، انشاءاللہ ہماری یہاں بھی امن ہوگی، خوشحالی ہوگی، آخرت میں بھی ہمارا امن اور خوشحالی ہوگی، چین اور سکھ کی زندگی ہم گزاریں گے، پھر جب آخرت میں جائیں گے تو ہمارا جو قبر ہے وہ بھی چین اور سکون کی ہوگی، اور اللہ ہمیں آخرت میں کامیاب کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔